السلام علیکم۔ اردو کہانی نگری میں خوش آمدید۔ میں روزانہ نہر پر کپڑے دھونے جاتی تھی۔ کپڑے دھو کر فارغ ہوتی تو وہیں نہر پر نہا لیتی۔ شوہر اکثر منع کرتا کہ نہر پر مت نہایا کرو، مگر میں ایک نڈر قسم کی عورت تھی، کسی سے نہ ڈرتی۔ لیکن ایک روز کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تو گرمی سے میرا برا حال تھا۔ لنگوٹا پہنا اور بے فکر ہو کر نہر میں کود گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے ہوش اڑ گئے۔ جب آج بھی خواب میں مجھے وہ منظر دکھائی دیتا ہے تو میں مارے خوف کے سہم کر اٹھ بیٹھتی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں۔ خوف کے مارے میرا پورا وجود کپ کپانے لگتا ہے۔ نہر میں جانے کا خیال بھی مجھے موت کے مترادف لگتا ہے۔ اس نہر کا نام سن کر بھی خوف سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس نہر میں نہاتے وقت جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اس کے بعد کئی راتوں تک میری آنکھوں سے نیند غائب رہی تھی۔ کہنے کو تو میں بہت ہی نڈر اور جٹی قسم کی عورت تھی، مگر اس شام جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ میرا تعلق جس گاؤں سے ہے وہاں تک آج بھی شہر کے شور شرابے اور نت نئی ایجادات نہیں پہنچ پائی تھیں۔ گاؤں کی ہریالی اور ہرے بھرے کھیت دیکھ کر ہی ہماری آنکھوں کو تسکین ملتی تھی۔ میں نے گاؤں کے سرکاری اسکول میں 10ویں تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد گھر والوں نے میری شادی گاؤں کے کسان کے بیٹے سے طے کر دی۔ میرا شوہر بھی کھیتوں میں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ میں شروع سے ہی بہت بہادر اور منہ پھٹ نڈر قسم کی لڑکی تھی، کیونکہ میرے ابا نے میری تربیت ہی ایسی کی تھی۔ کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے والد جو بیٹے کی خواہش رکھتے تھے، انہوں نے مجھے بالکل لڑکوں کی طرح تربیت دی تھی۔ اسی لیے انہوں نے مجھے شکار کرنے سے لے کر نہروں میں تیراکی تک ہر ہنر میں مہارت حاصل کرواتی تھی۔ شادی ہوئی تو میں اپنے میکے سے رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ یہاں کا ماحول بھی بالکل میرے میکے جیسا ہی تھا۔ مجھے کوئی خاص روک ٹوک نہ تھی، مگر میرا شوہر ذرا ڈرپوک قسم کا تھا۔ میں اکثر جن معاملات کو آرام سے طے کر لیتی اور چٹکیوں میں حل نکال لیتی، میرا شوہر منیر احمد ہر بار بیچ کا راستہ نکال کر بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں پانی نلوں میں نہیں آتا تھا، نہر سے بھر کے لانا پڑتا تھا۔ میں بھی پانی کے مٹکے نہر سے ہی بھرتی تھی اور گاؤں کی عورتیں اکثر گندے میلے کپڑے بھی نہر پر ہی دھونے کے لیے آتی تھیں۔ میں بھی کپڑے دھونے نہر جاتی تھی۔ پھر ہماری نہر کا پانی سردیوں میں نیم گرم ہوتا تھا اور گرمیوں میں ٹھنڈا ٹھار ہوتا تھا۔ جون کا مہینہ چڑھا تو میں نہر پہ جب کپڑے دھونے جاتی تو اس وقت تک سب عورتیں واپس جا چکی ہوتی۔ اکثر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی نہر تک جاتی تھی اور کپڑے دھونے کے بعد خود بھی پانی میں نہانے لگتی۔ میرا شوہر مجھے غصے سے گھورنے لگتا، کہتا تم کیا کوئی پاگل ہو، کوئی دیکھ لے گا تمہیں، کتنی بری بات ہے۔ میں اس کی بات پر ہنس دیتی کہ تم نہ سب سے نمٹنے کے لیے۔ گرمی کی چلچلاتی دھوپ میں ٹھنڈا پانی مجھے تر و تازہ کر دیتا تھا۔ پھر میرا تیراکی کا شوق بھی پورا ہو جاتا تھا۔ میری شروع سے یہی عادت تھی کہ میں کپڑے دھونے کے لیے نہر پر جایا کرتی تھی۔ سسرال آنے کے بعد بھی میری روٹین میں کوئی بدلاؤ نہ آیا۔ ساس چونکہ بوڑھی تھی، ساری گھر کی ذمہ داری اسی لیے میں نے ہی سنبھال لی تھی۔ صبح سویرے گھر کا کام ختم کر کے میں ایک پوٹلی لیے سارے گندے کپڑوں کو رکھتی اور انہیں دھونے کی خاطر نہر کی جانب چلی جاتی۔ میرا سسرال اس بڑے سے گاؤں کے آخری حصے میں آباد تھا۔ میں کپڑے دھونے کے لیے پرانی نہر پر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ یہاں سے کافی دور تھی۔ اسی لیے یہاں موجود نزدیک نہر پر کپڑوں کی پوٹلی تھامے منیر کے ساتھ جانے لگی۔ منیر مجھے اس بار نہر پر دوسری جگہ سے لے کر گیا۔ وہاں عورتوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ سارے راستے ہم باتیں کرتے ہوئے جاتے رہے۔ تقریباً 15 منٹ پیدل چلنے کے بعد آخرکار ہم دونوں نہر کے قریب پہنچ گئے۔ اس نہر کو دیکھ کر ایک پل کو میری آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، کیونکہ یہ نہر تو ہماری نہر سے 4 گنا زیادہ بڑی اور گہری تھی۔ ایک پل کو مجھے خوف سا بھی آیا تھا، مگر اگلے ہی پل میں خوشی سے کھل اٹھی۔ نہر کا پانی بہت ہی ٹھنڈا اور شفاف تھا، کم از کم ہماری گاؤں کی نہر کی طرح نہیں تھا جس میں سارا دن بھینسیں بیٹھ کر جگالی کرتی رہتی تھیں۔ میرے شوہر کی زمینیں بھی وہی نہر سے کچھ فاصلے پر ہی تھیں۔ منیر نے مجھے نہر کے پاس چھوڑا اور پھر اپنی زمینوں پر ایک نظر ڈالنے کے لیے چلا گیا، مگر جانے سے پہلے اس نے جو بات مجھے کہی وہ سن کر مجھے
بڑا عجیب لگا۔ وہ جانے سے پہلے بولا، فرخندہ جلدی سے سارے کپڑے دھو لینا، نہر کے پاس زیادہ دیر کھڑی بھی مت رہنا، بالٹی میں پانی بھر کر ادھر خشک جگہ بیٹھ کر دھونا۔ ان کے چہرے پر ایسا کہتے سنجیدگی آ گئی تھی۔ میں نے بغور ان کا چہرہ دیکھا اور پھر ہنس کر بولی، منیر تم فکر نہ کرو، میں کوئی عام بھولی بھالی لڑکی نہیں ہوں، اگر نہر میں گر بھی گئی تو تیر کر کنارے پر آ جاؤں گی، تم بے فکر ہو کر زمینیں دیکھ کر آ جاؤ۔ میری بات سن کر وہ سر جھٹک کر چلا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں ایک گانے کی دھن گنگناتی نہر کے کنارے بیٹھ کر کپڑے دھونے لگی۔ میں کپڑے دھونے میں اس قدر مصروف تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ مجھ سے کچھ دور ایک وجود کھڑا مجھے گھور رہا ہے، مگر جب چھٹی حس نے اشارہ کیا تو فوراً پلٹ کر میں نے بجلی کی طرح سے تیزی سے پیچھے دیکھا۔ اسی پل پیپل کا پیڑ جس کی شاخیں نہر کے کناروں اور پانی کے اندر تک جا رہی تھیں سے چور بچاتے ہوئے اڑے تھے۔ میرے وجود پوری طرح کانپا تھا۔ میں اچھل کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے اس پل خوف کی لہر اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شاید میرا وہم تھا کہ مجھے لگا وہاں کوئی موجود ہے، مگر وہ شاید درخت کی پرچھائیں تھی۔ وہ جگہ بھی تو کچھ ایسی ہی ویران پڑی تھی، نہ بندہ نہ بندے کی ذات سوائے میرے، وہاں صرف جھاڑیاں اور کچھ درخت زمین ہی تھے۔ جب تسلی ہو گئی کہ وہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے تو میں نے سارے دھلے ہوئے کپڑوں کو الگ الگ بڑے بڑے ریتیلے پتھروں پر پھیلا کر سکھانے کے لیے رکھا اور خود اس ٹھنڈے یک پانی والی نہر میں نہانے کے لیے کود گئی۔ پانی بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ میں نہر میں تیرتی ہوئی اس کے کناروں میں گھوم رہی تھی۔ مجھے ذہنی اور جسمانی سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے لمبے گھنے بالوں کا جوڑا کھل گیا تھا۔ میرے بال اب پانی پر کسی مچھلی کی طرح سے تیر رہے تھے کہ اچانک سے مجھے لگا پانی میں ہلچل ہوئی ہو، اور وہ ہلچل میرے ہی آس پاس ہو رہی تھی، جیسے میرے علاوہ بھی کوئی جان پانی میں موجود ہو۔ میرا دل سینے کے اندر کچھ دہل سا گیا کہ تبھی میرے شوہر کے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ ہانپتے ہوئے میری جانب دوڑ رہا تھا۔ وہ پوری طرح پسینے سے شرابور تھا اور نہر سے ابھی کافی دور تھا۔ دور سے ہی چلا رہا تھا، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ میں جلدی جلدی ہاتھ پاؤں چلاتی نہر سے باہر نکلی تھی، تب تک شوہر بھی مجھ تک پہنچا اور ہانپتے ہوئے مجھ سے لڑ کر کہنے لگا کہ کیوں آخر اس نہر میں تیر رہی تھیں۔ شوہر کا سوال مجھے بے تکا سا لگا مگر وہ میرے لیے کافی پریشان تھا۔ بولا، جلد ہی میں گھر میں نلکا لگوا لوں گا۔ یہ نہر ہے، اس میں کئی قسم کے جانور بھی رہتے ہیں، اور تو اور کئی اوباش قسم کے لڑکے یہاں نہانے کے لیے چلے آتے ہیں، اور تم یوں ہی بغیر پردے کے اس میں نہانے کے لیے اتر گئی تھی۔ شوہر کے الفاظ سنے تو میں جھٹ سے بولی کہ میں کوئی ڈری سہمی ڈرپوک لڑکی نہیں ہوں، نہ ہی کسی لوفڑ لفنگے میں اتنی ہمت ہے جو میری جانب آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکے، اور ویسے بھی یہ جگہ ویران پڑی ہے، یہاں کوئی نہیں آتا۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے ہی مجھے اس نہر میں اپنے علاوہ کسی دوسری چیز کی حرکت کا بھی احساس ہوا تھا۔ شوہر کو میرے الفاظ سے تسلی ہو گئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ رات کو سوتے وقت میں یہی سوچتی رہی کہ آخر نہر کے اس حصے میں میرے علاوہ اور دوسرا کون تھا جو مجھے بظاہر تو نظر نہیں آیا، لیکن اس کے وجود کو میں نے محسوس کیا تھا۔ اگلے روز میرے سننے میں یہ آیا کہ جہاں میں نہر کے پاس گئی تھی اس جگہ گاؤں کی کوئی بھی عورت نہیں جاتی، اور جو جاتی ہے وہ چند روز بعد ہی غائب ہو جاتی ہے۔ منیر نے جب یہ سنا تو مجھے اس جگہ لے جانا بھی چھوڑ دیا، لیکن مجھے گاؤں والوں کی ان من گھڑت باتوں پر یقین نہیں تھا۔ مجھے لگا جھوٹے قصے کہانیاں ہوں گی، بلکہ وہ جگہ تو بڑی پرسکون تھی۔ میں بڑے آرام سے وہاں کپڑے بھی دھو لیتی تھی اور لنگوٹا پہن کر نہا بھی لیتی تھی۔ اب میں منیر سے چھپ چھپا کے وہاں کپڑے دھونے جانے لگی۔ وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اپنی تیراکی کا شوق بھی وہاں پورا کرنے لگی۔ ٹھنڈے پانی سے میرے اعصاب پر اچھا اثر پڑتا، میرا روز کا یہی معمول بن چکا تھا۔ میں اب روزانہ نہر پر کپڑے دھونے کے خاطر آنے لگی تھی اور نہا بھی لیتی تھی۔ مجھے وہاں ایسا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے لگا جو کچھ گاؤں میں پھیلایا گیا ہے وہ سوائے افواہوں اور خوف کے اور کچھ نہیں ہے۔ نہر کافی گہری تھی اور وہ ٹھہری ڈرپوک عورتیں یہی سوچ کر میں سر جھٹک کر اس نہر میں روزانہ کپڑے دھونے کے بعد نہا لیا کرتی۔ ہر شام وہاں کئی اوباش لڑکوں کا گروہ محفل سجاتا تھا، جن کا کام وہاں بیٹھ کر کئی نشہ آور منشیات کا استعمال تھا۔ شاید انہی کی وجہ سے اس نہر پر
زیادہ عورتیں نہیں آتی تھیں۔ شروع میں 2-3 دن جب میں لگاتار کپڑے دھونے کی خاطر جانے لگی تو میرے اور منیر کے تعاقب میں چند لوفڑ لفنگے لڑکے بھی آنے لگے۔ جو ہی منیر وہاں سے جاتا تو ان میں سے کچھ پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر مجھے چبھتی ہوئی نظروں سے گھورنے لگتے۔ ایک روز جب ان میں سے ایک میرے پاس آ کر بات کرنے کی کوشش کرنے لگا تو میں نے منیر کی لائی درانتی ایک جھٹکے سے نکالی اور اس لڑکے کے کندھے پر وار کر دیا۔ میری یوں بہادری اور ہمت دیکھ کر وہ سبھی لڑکے وہاں سے فرار ہو گئے۔ دوبارہ ان میں سے کسی نے میرے ساتھ کوئی بری حرکت نہ کی، مگر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ وہ اس کا بدلہ مجھ سے ضرور لیں گے، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ ایک روز بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں جب نہر کنارے کپڑے دھونے کے لیے گئی تو مجھے نہر کا پانی کچھ گدلا دکھائی دیا۔ خیر، میں نے نہر سے ڈول بھرا کپڑے دھونے میں مصروف ہو گئی، تبھی مجھے ایک بھینس کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں سٹپٹا کر جھاڑیوں کے پیچھے دیکھنے لگی کیونکہ اسی پل نہر کے کنارے پر موجود جھاڑیوں میں حرکت ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ساتھ لایا ڈنڈا اٹھایا اور منیر کی درانتی اٹھا کر جھاڑیوں کے پیچھے جانے لگی۔ کوئی اور عورت ہوتی تو شاید اس پل اپنی جان بچا کر بھاگنے والی کرتی، مگر میں تو فرخندہ تھی، مجھے کسی سے ڈر ہی نہ لگتا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی جھاڑیوں تک پہنچی، حلق تر کیا اور ایک ہی جھٹکے سے درانتی کا وار کر کے سامنے کا منظر واضح کیا۔ اسی پل مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سیاہ سرمئی لباس میں ملبوس ایک شخص نے نہر میں ڈبکی لگائی ہو۔ میں نے اس پل سرسری سا اس جانب دیکھا اور پھر جب جھاڑیوں کی طرف دھیان دیا تو ہوش اڑ گئے۔ وہاں تو ایک بھینس زخمی حالت میں پڑی تھی، اس کی ٹانگیں پوری طرح کچلی جا چکی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بہت ہی نوکیلی چیز سے انہیں کچلا گیا ہو۔ وہ بھینس مر چکی تھی۔ نہ جانے کس زمیندار کی تھی جو شاید ہریالی سے یہاں نہر تک پانی پینے آئی تھی۔ آس پاس مجھے اس کا کوئی مالک نظر نہ آیا، مگر نہ جانے کون ظالم تھا جس نے اس کے مالک سے بدلہ لینے کی خاطر اس بیچاری کو بے دردی سے مار دیا تھا۔ کہیں یہ کام ان اوباش لڑکوں کا تو نہیں تھا؟ میری نظریں بار بار پانی پر گھوم رہی تھیں۔ وہ سیاہ اور سرمئی لباس میں ملبوس آخر کون تھا جس نے ابھی ابھی پانی میں چھلانگ لگائی تھی؟ میں نے واپس آ کر اپنے دھلے ہوئے کپڑوں کو لپیٹا۔ آج گرمی بھی شدید تھی، گرمی سے سر چکرانے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر آس پاس ڈالی اور پھر لنگوٹی باندھ کر کچھ دیر نہانے کی غرض سے پانی میں کود گئی۔ منیر کے آنے میں ابھی بھی وقت تھا۔ میں ابھی نہر میں نہا ہی رہی تھی کہ میرے کانوں سے جو آواز ٹکرائی وہ سن کر میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے پانی میں لگاتار غوطے کھاتی چلاتی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے فوراً پلٹ کر ہر سو دیکھنا شروع کر دیا، مگر وہاں تو مجھے کسی شخص کا کوئی وجود نظر نہیں آیا کہ تبھی نہر کے دوسرے کنارے میں مجھے بے حد دور ڈوبتی ہوئی ایک عورت دکھائی دی۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، اس کے گھنے لمبے بال پانی میں تیر رہے تھے، وہ چلاتی ہوئی پانی میں غوطے کھا رہی تھی۔ مجھے اس کی فکر ستانے لگی۔ میں نے فوراً اس کی جانب تیرنا شروع کیا۔ میں جلد از جلد اس تک پہنچنا چاہتی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو منیر کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ابھی تک زمینوں سے واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے علاوہ تو یہاں کوئی اور موجود بھی نہ تھا جو مجھے اس لڑکی کو بچانے میں مدد کر سکتا۔ میں پوری قوت سے تیز تیز ہاتھ پیر چلا کر تیرتی ہوئی اس تک پہنچ رہی تھی۔ میرا وجود میں خون بہت تیزی سے گردش کر رہا تھا، نہ جانے کیوں مگر میرا دل بے چین سا ہو رہا تھا، جیسے اس عورت کی مدد کر کے میرے سر ہی مصیبت پڑنے والی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے پیچھے سے جھپٹا تاکہ اسے بچا سکوں تو اس نے پلٹ کر مجھے اپنے ساتھ گلے لگا لیا اور مجھے کھینچنے لگی۔ حالانکہ میں بہت طاقتور عورت تھی، لیکن میری طاقت اس عورت کے سامنے بے بس ہونے لگی۔ وہ مجھے گہرے پانی میں نیچے کی طرف لے جانے لگی۔ میں پوری قوت لگا رہی تھی کہ وہاں سے باہر نکل جاؤں، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے بڑی مشکل سے خود کو اس عورت کے چنگل سے چھڑوایا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ کوئی عام عورت نہ تھی بلکہ ایک جل پری تھی جس کا آدھا وجود عورت کا تھا اور نیچے کا دھڑ ایک مچھلی جیسا۔ وہ بڑی تیزی سے میری جانب لپکی، لیکن میری تیراکی تھی کہ بہت تیز تھی۔ میں تیزی سے تیرتی رخ کا کنارہ کر گئی۔ میں ایسی مخلوق کے بارے میں بس کتابوں میں ہی پڑھا تھا۔ میں تو اسے من گھڑت کہانی یا قصہ سمجھتی تھی، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں تیراکی کرتے ہوئے بری طرح سے کانپ رہی تھی، لیکن میری کوشش تھی کہ میں جلد از جلد کنارے پر پہنچ جاؤں۔ لیکن اس جل پری نے مجھے پھر سے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی اور اس وقت تک میں کنارے پر پہنچ گئی کہ عین اسی وقت
وہ مجھے میرے پاؤں سے پکڑ چکی تھی اور مجھے پانی کی جانب کھینچ رہی تھی۔ اسی وقت میرا ہاتھ نہر کے کنارے پر رکھے داتری پر پڑا، میں نے وہ پکڑ لیا۔ وہ جل پری مجھے گہرے پانی میں کھینچ کر لے جانے لگی۔ اس نے میرے پاؤں جکڑے ہوئے تھے، میں وہ داتری ہی اس کے ہاتھوں پر زور سے مار دی۔ ایک دم اس کی گرفت میرے پاؤں سے چھوٹی، وہ تڑپنے مچلنے لگی۔ نہر کے اس حصے کا پانی سرخ ہو چکا تھا، اس دوران میں اس کے پیٹ پر بھی وار کر چکی تھی۔ اسی وقت کنارے پر کھڑا منیر مجھے پکار رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ جل پری دن توڑ چکی اور بے جان ہو چکی ہو۔ میں اپنے ساتھ اسے بھی کنارے پر لے آئی، اسے منیر کی مدد سے باہر نکالا۔ وہ ابھی زندہ تھی، اکھڑے اکھڑے سانس بھر رہی تھی۔ وہاں اور بھی مرد جمع ہو چکے تھے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ ہمسائے ملک کی ایجنٹ تھی اور گاؤں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے جل پری بنی ہوئی تھی، اور جو بھی نہر میں آتا اسے مار دیتی تھی تاکہ گاؤں والے ڈر کر گاؤں چھوڑ کر بھاگ جائیں اور پھر وہاں ان لوگوں کا قبضہ ہو جائے۔ دراصل ہمارا گاؤں انڈیا کے بارڈر کے پاس بنا ہوا تھا اور وہ نہر کے ذریعے وہیں سے آتی تھی، لیکن اب وہ مر چکی تھی۔ مجھے پولیس والوں نے اس لڑکی کو مارنے پر بہت بڑا انعام بھی دیا تھا، کیونکہ اسے میری بہادری کا نتیجہ قرار دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگلی کہانی تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔